أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. عبداللہ بن حکیم یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے اور یہ کوفہ کے ہیں. یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. ان کا سمع اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، اس لیے حدیث منقطع ہے یہ. مگر اس کی ایک سند صاحب تحسیر نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک شاہد موجود ہے. گو یہ منقطع ہے مگر اس کا شاہد موجود ہے. اور حدیث کیا ہے؟ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کوئی تمیمہ ہو، بطر ہو، قلادہ ہو، منکا ہو، خرز ہو، موتی ہو، لٹکائے حصول شفا کے لیے، دفع شر کے لیے، تو وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے شرک ہونے کی، کیونکہ یہ توکل علی غیر اللہ ہے. توحید توکل علی اللہ کا نام ہے اور غیر اللہ پر توکل کرنا شرک ہے. تو جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے. تو یہ ایک توجیہ ہے تمیمہ کے شرک ہونے کی. چلے اگر یہ حدیث ضعیف ہے، منقطع ہے اس کی سند، تو ہم نے عرض کیا کہ تمیمہ کا کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جی. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ہاں، شیخ نے خود وضاحت کی ہے کہ تمائم کیا ہے. کوئی بھی شے یعلق علی الاولاد جو بچوں پر لٹکائی جاتی تھی، من العین نظر بد سے بچانے کے لیے. تو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان پر یہ چیز لٹکائی جاتی تھی، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ دھاگا ہو، وہ تمیمہ ہو، یا وہ جو ہے منکا ہو، موتی ہو. تو یہ تمائم ہے. لیکن اذا کان المعلق من القرآن، لیکن جو لٹکائی جانے والی چیز ہے اگر وہ قرآن سے ہو، یعنی تعویذ جو باندھا جا رہا ہے، لٹکایا جا رہا ہے، اس میں اگر قرآنی آیتیں لکھی ہوں یا صورتیں لکھی ہوں، فرخص فی بعض السلف، بعض سلف نے اس کی اجازت دی ہے. وہ بعضهم لم يرخص فیہ، لیکن بعض علماء سلف نے اس کی رخصت اور اجازت نہیں دی. اور یہ قول زیادہ معتبر ہے، یعنی جو اس کے جواز کی نفی کرتے ہیں ان کا قول زیادہ معتبر ہے، نصوص سے اقرب اور ملتا ہے. اور جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے ان کے پاس کوئی اساس نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی سنت سے یہ ثابت ہے ہی نہیں. اور نفی کرنے والوں میں نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام تلامذہ ہیں، ان کے تمام اصحاب ہیں جو اس کو ناجائز قرار دیتے تھے. والرقاء. جی. والرقاء هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. یہ رقاء، یہ عزائم، یہ دم وغیرہ، اس کی ہم نے بات کر دی کہ اس کی رخصت ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ جو بھی آپ نے سنی. تو رقیہ درست ہے، لیکن اگر ان شرائط سے یہ خالی ہوگا پھر یہ شرک ہوگا. اگر شرکیہ دم ہو، یا دم عربی میں نہ ہو، اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، یا ایسی زبان جو ناقابل فہم ہو، ایسے کلمات جو ناقابل فہم ہو، پھر وہ سحر بھی ہوگا اور شرک بھی ہوگا. اور اگر عربی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا وہ قرآنی آیات ہیں، احادیث کی اذکار ہیں، تو پھر وہ درست اور جائز ہے. اس کا جواز نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے.
فقد رخص فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العین والحمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اور زہریلے جانور کے کاٹے سے دم کی اجازت دی ہے. لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ دم تو ہر مرض سے جائز ہے، مگر ان دو امراض میں دم زیادہ مجرب، زیادہ نافع اور جلدی شفا دینے والا ہے. ویسے ہر مرض کے لیے دم جو ہے وہ درست اور جائز ہے. جی. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. یہ تیولا ایک چیز ہے جو لوگ بناتے تھے، ان کا زعم یہ تھا کہ انه يحب المرأة إلى زوجها، کہ یہ عورت کو اس کے شوہر کا محبوب بنائے گا اور شوہر کے دل میں عورت کی محبت پیدا کرے گا اور عورت کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرے گا. تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک چیز تیار کی جاتی تھی. یہ بھی تعلق میں غیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ ہے اور یہ شرک ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.